نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک وسلم یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں پچھلے جمعے کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے جس موضوع پر چند باتیں عرض کی تھیں کہ خوشی اور مسرت کا اسلامی تصور کیا ہے، اور آج اسی کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جس طرح انسان کو خوشی اور مسرت کے مواقع عطا فرماتا ہے، اسی طرح بسا اوقات رنج و غم بھی انسان کی زندگی کے اندر آتے ہیں۔ بسا اوقات انسان کسی کے ظلم اور زیادتی کا نشانہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جسے قانون آزمائش کہہ سکتے ہیں، وہ قانون کیا ہے اور اللہ کا وہ قانون کس طرح دنیا کے اندر کار فرما ہوتا ہے، یہ ہے آج کی گفتگو۔ جو ایک بات جو ہمیں آغاز میں ذہن میں رکھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب انسانوں کو آزماتا ہے۔ سارے انسان، میں اور آپ، مسلسل آزمائش کے اندر ہیں۔ عام طور پر ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی کسی مصیبت کے اندر ہوتا ہے نا، بیماری کے اندر ہوتا ہے، کسی صدمے سے دوچار ہوتا ہے، تو وہ آزمائش میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے قانون آزمائش کو ان الفاظ کے ساتھ سورہ انبیاء کے اندر ذکر فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ یہ خیر و شر جو ہے، ان دونوں کو ہم انسان کے لیے آزمائش بناتے ہیں اور اس کو ہم آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی پر اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو تو یہ نعمتوں کا ملنا بھی اس کے لیے آزمائش ہے، اور اگر انسان کسی دکھ اور مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا جائے تو یہ بھی آزمائش کی ہی ایک شکل ہے۔ تو زندگی کا ہر مرحلہ جو ہے، ہر لمحہ بندہ آزمائش کے اندر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کا جو فیصلہ ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرے گا۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا کون آدمی ٹھیک ہے کون غلط ہے، کون آنے والے دور میں اچھے کام کرے گا کون برے کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو مستقبل کی بھی ساری خبروں کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر بندوں کو جزا اور سزا نہیں دے گا، بلکہ جزا اور سزا اللہ رب العزت بندے کے عمل کی وجہ سے دے گا۔ اس نے اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو عمل کیا ہوگا، اس عمل کو ہی اس کے لیے جزا اور سزا کی بنیاد بنایا جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت سورہ ملک کی یہ دوسری آیت ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کا فلسفہ اور موت و حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب وہ دیکھنا چاہتا یہ جاتا ہے کہ آزرو عمل کے تم میں سے بہتر انسان کون ہے۔ تو یہ عمل کی بنیاد پر انسانوں کی جزا اور سزا کا فیصلہ رب کریم فرمائے گا۔ اب
انسان جس آزمائش کے اندر ڈالا گیا ہے اس آزمائش کے حوالے سے بھی جو ایک عمومی غلطی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس غلطی سے نکلنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح مال اور رزق کے اندر، دولت کے اندر کمی آزمائش ہے، اللہ رب العزت آزماتا ہے کہ میں اس کو مال و دولت کثرت کے ساتھ دوں تو پھر اس کا رویہ کیا ہوگا؟ فرعون بن جائے گا، قارون بن جائے گا، نمرود بن جائے گا، کیا بنے گا؟ اور اگر میں اس کے مال و دولت کے اندر کمی کروں تو پھر اس کا رویہ کیا ہوگا؟ تو یہ گویا دونوں چیز آزمائش ہو گئی نا. یعنی رزق کا، مال و دولت کا ملنا کثرت کے ساتھ، یہ بھی آزمائش، اور بلکہ میں تو کہوں گا یہ زیادہ سخت آزمائش ہے، اس وجہ سے کہ اگر بندے کے پاس نہ ہو، کم ہو، تھوڑا ہو تو آزمائش کم ہے، لیکن جب اللہ رب العزت زیادہ نوازے تو آزمائش بڑی ہے کہ اب انسان امتحان کے اندر پڑ گیا. جب وہ یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ میرا مال ہے تو سمجھ لیجئے کہ فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا. اور جب یہ سمجھے گا کہ میں اس مال پر اللہ کی طرف سے چوکیدار بنایا گیا ہوں، میرا کام اس کی حفاظت کرنا ہے اور صحیح جگہ پر اس کو خرچ کرنا ہے، تو یہ آزمائش محرومی سے زیادہ سخت آزمائش اللہ کی طرف سے مال و دولت کا عطا کیا جانا ہے. لیکن عام طور پر لوگ اس کو آزمائش ہی نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں مال و دولت بہت ہو تو اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہے تو تبھی اتنا مال و دولت دیا ہوا ہے. بھائی مال و دولت کا کم ہونا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے، اور مال و دولت کا کثرت کے ساتھ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا اپنا الگ معیار ہے، اور وہ معیار یہ ہے کہ بندہ جس حال میں بھی ہو وہ اپنے رب کے ساتھ کتنا راضی ہے، کتنا اس کا شکر گزار بندہ ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو جو عقل اور دانش عطا فرمائی ہے یہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اپنی اس سمجھ بوجھ کو، عقل و دانش کو لوگوں کے فائدے کے لیے کتنا استعمال کرتا ہے، یا صرف اور صرف اس صلاحیت کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے. اس میں اپنے خاندان اور گھر والوں سے اٹھ کر اوپر سوسائٹی، ملک، ملت، قوم، کیا اس کے بارے میں بھی اس نے اپنی عقل اور دانش کو کبھی استعمال کیا ہے؟ یا وہ ساری کی ساری اس کی دانش جو ہے صرف ذاتی مفادات کے لیے؟ یہ بھی گویا آزمائش ہے. اور یہ بھی آزمائش ہے کہ اللہ نے انسان کو جو سماجی مقام اور مرتبہ دیا ہو یہ بھی بندے کے لیے آزمائش ہے. ان نون آدمی ہے، یہ حدیث بڑی کمپریہنسو ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. جتنے دائرے میں کوئی آدمی ذمہ دار ہے، ویل نون ہے، معروف ہے، اتنا ہی اس سے زیادہ قیامت کے دن سوال جواب ہوگا. دائرہ جو پھیلتا جائے گا تو اتنا ہی زیادہ بندہ اللہ کے ہاں مسئول ہوگا. تو یہ گویا کہ جو سماجی سوشل سٹیٹس ہے یہ بھی بندے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر بڑا راضی، بڑی ذمہ داری دے دی ہے، بڑا منصب دے دیا ہے، ذمہ داری بھی اب بڑی ہے. اللہ رب العزت نے جو حسن و جمال، قد کاٹ اور طاقت عطا فرمائی ہے اس کو لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس طاقت کو، یا اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے. تو یہ چیز بھی گویا کہ طاقتور ہونا، اور طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور مقام اور مرتبے اور رتبے کی بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو کس طرح انسان جو ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے اس دنیا کے اندر.
یہ بھی گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو آزمائش کے اندر ڈالا گیا۔ یہ دیکھیں اولاد اور دولت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، تو پھر یہ قرآن نے کیوں کہا ہے کہ مال بھی اور اولاد بھی فتنہ ہے تمہارے لیے؟ یہ فتنہ، یہ تو نعمت ہے، لیکن یہ نعمت فتنہ کب بنتی ہے؟ کہ جب مال و دولت کو غلط جگہ استعمال کرے گا اور اولاد کے لیے جائز و ناجائز جو کچھ بھی ہے اس کی تمیز ختم کر دے گا۔ پڑ گیا اس کی اولاد اس کے لیے فتنہ بن گئی ہے، وہ گویا کہ اولاد کی محبت کے اندر خدا اور رسول کے حکم کو بھول گیا ہے، تو یہ گویا کہ اس کے لیے تباہی کا پیش خیمہ ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو آزمائش کے اندر ڈالا ہے، سارے ہی انسان ہر حال میں، ہر لمحہ، زندگی کے ہر مرحلے کے اندر آزمائش کے اندر ہیں۔ جس طرح جوانی آزمائش ہے اسی طرح بڑھاپا بھی آزمائش ہے۔ تو آزمائش اللہ نے جو انسان کو علم سے نوازا ہے، اب یہ بھی آزمائش ہے۔ عالم ہونا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ محض ایک بہت بڑی فضیلت ہے؟ بھائی فضیلت ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اس فضیلت کے ساتھ ساتھ علم کا عطا کیا جانا یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ وہ اپنے علم کو نافع بناتا ہے یا غیر نافع بناتا ہے، اس علم کو لوگوں کے درمیان اتحاد، اتفاق اور محبت کے فروغ کا ذریعہ بناتا ہے یا لوگوں کے درمیان انتشار اور افتراق کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس علم کے ذریعے وہ محض اپنے پیٹ کے بارے میں فکر مند ہے یا اس علم کے ذریعے وہ لوگوں کی اصلاح کا فکر مند ہے؟ یہ علم بذات خود بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سارے لوگوں کا علم ان کو فتنے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو علم کب فتنہ بنتا ہے؟ جب انسان اس علم کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کرتا ہے۔ تو یہ علم نافع ہوگا یا غیر نافع ہوگا، یہ اس صاحب علم کے رویے پر مبنی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت انسان کو جو سکون عطا فرماتا ہے، جو ذہنی سکون اس کو ملتا ہے، یہ بھی گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کی صورت میں بھی اس کو آزمائش کے اندر ڈالا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے بندے کو ذہنی سکون تو میسر ہو، باقی چیزیں تھوڑی کم ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں شاید بڑی دولت ہو تو بڑا بندہ سکھی ہوتا ہے، شاید بندہ بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بڑے بڑے دولت مند ذہنی سکون سے محروم ہوتے ہیں، بلکہ شاید دولت والے زیادہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ تو ذہنی سکون کا ملنا بذات خود یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ تو میں بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گویا کہ کسی بھی شکل میں اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو جو کچھ بھی نعمتیں میسر ہوتی ہیں، وہ نعمتیں مال و دولت کی صورت میں ہوں، عقل و دانش کی صورت میں ہوں، سماجی مقام اور مرتبے کی شکل میں ہوں، ظاہری حسن و جمال، قد کاٹ اور طاقت کی صورت میں ہوں، یا اولاد اور مال کی صورت میں ہوں، یا علم اور علم نافع کی صورت میں ہوں، جس شکل میں بھی ہوں گی وہ ساری کی ساری نعمتیں انسان کے لیے مسلسل آزمائش۔ تو میں اور آپ ہم سب مسلسل آزمائش میں ہیں۔ یہ کانسیپٹ بنیادی طور پر غلط ہے کہ ہم کسی آدمی کو بیماری میں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش میں ہے۔ بھئی آپ کا صحت مند ہونا اس کی بیماری سے بڑی آزمائش ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ اس کی بیماری تو اس کے گناہوں کا مداوع بن رہی ہے، اور ہماری صحت ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ اللہ کی اس ملنے والی نعمت کو ہم کس طرح صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تو ہمارا یہ تصور جو ہے آزمائش کے حوالے سے، یعنی خوشی اور مسرت بھی اللہ کی طرف سے ہے، پچھلے جمعے میں نے اس موضوع پر بات کی،
اور آزمائشوں میں ڈالا جانا یہ بھی گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اب وہ آزمائش خوشی اور مسرت بھی آزمائش ہے کہ آدمی پھٹ نہ پڑے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو انسان اس پر ناشکرا نہ بن جائے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس چیز کا اعلان فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ لوگوں ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مالوں میں کمی کے ساتھ، جانوں کے نقصان کے ساتھ، اور پھلوں میں نقصان کے ساتھ ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ تم میں سے کون ہے جو ان ساری آزمائشوں پر واویلا کرنے کی بجائے اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے صبر کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب اس موضوع کے دوسرے حصے کی طرف تھوڑی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات انسان آزمائش کے اندر مبتلا ہوتا ہے، بذات خود آزمائش کے اندر ہوتا ہے، یا وہ پورا ماحول جس کے اندر وہ رہ رہا ہے، پورا ملک اور ملت ہی آزمائش کے اندر ہے۔ جس طرح کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ مسلمان ہم ہیں، کلمہ ہم اللہ تعالیٰ کا پڑھنے والے ہیں، اس کے نبی کو ہم ماننے والے ہیں، اور اس کا ذکر کرنے والے ہم ہیں، اس کی نمازیں پڑھنے والے ہم ہیں، لیکن پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہی مرمت ہو رہی ہے، ہمارے بھی مسلمان ہی جا رہے ہیں۔ تو یہ اس آزمائش کے بارے میں ذہن میں کئی طرح کے سوالات اٹھتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے جو شکوہ اور جواب شکوہ پورا جو ہے نا وہ اسی پس منظر میں ہے کہ انہوں نے اصل میں کہہ لیجئے کہ ایک طرح کی نمائندگی کی ہے اور ان تمام سوالات کو شکوہ کے اندر اٹھا دیا ہے، اور پھر جواب شکوہ میں اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ اور اقبال کی ساری باتیں شکوہ اور جواب شکوہ کے تناظر میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یا تو انسانی نفسیات پر مبنی ہے، یا پھر جواب شکوہ آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے قانون آزمائش، جزا اور سزا کا قانون ذکر کیا ہے، وہ سارے کا سارا اقبال کا جواب شکوہ اسی پر بیس کرتا ہے۔ قرآن کو پڑھیں تو ہمیں اللہ رب العزت کے اس قانون جزا اور سزا اور آزمائش کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ظالموں کو اس طرح سزا نہیں دیتا جس طرح میری اور آپ کی عقل چاہ رہی ہوتی ہے نا کہ فلاں آدمی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اس کو تو سزا فوراً ملنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت یہ فوراً سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان میں سے اللہ کی ایک صفت ہے کہ ان اللہ غفور حلیم، وہ بخشنے والا ہے اور بڑا ہی حلم والا ہے۔ حلم کا مطلب ہے صبر والا ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر ناپسندیدہ بات پر صبر کرنے والا اور سزا کو مؤخر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ بندے کے ہاتھ میں دے دے نا کوئی اختیار، فوراً چاہے گا کہ اس کی گردن اڑا دے، لیکن اللہ رب العزت حلیم ہے، اللہ رب العزت غفور ہے۔ تو اس حلم اور صفت غفور، معاف کرنے کی جو صفت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ظالم کو فوری طور پر گرفت کے اندر نہ لے بلکہ سزا کو مؤخر کر دیں۔ اچھا، یہ اس پوری جو اللہ رب العزت کا یہ جو وصف ہے، اس کے اندر اللہ نے ہم کو کیا بات سمجھ
میرے بندے میرے اوصاف کے تقاضوں کے مطابق بننے کی کوشش کریں، میرے وصف کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کریں۔ میں غفور رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں حلیم ہوں، تو میرا بندہ بھی اپنے اندر یہ وصف پیدا کرے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پچھلے جمعے میں سنا رہا تھا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے، بلکہ فرمایا کہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ صحیح معنوں میں طاقتور آدمی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر ضبط رکھتا ہے اور اس کی لگام کسی اور کے نہیں، اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ آدمی طاقتور ہے جو اپنے اوپر پورا ضبط رکھتا ہے۔ اور یہ ضبط، یہ صلاحیت کب پیدا ہوگی؟ جب اللہ رب العزت کے قانون جزا اور سزا کے مطابق آدمی اس پر غور کرے گا کہ اللہ کیوں ڈھیل دیتا ہے بندے کو، کیوں اس کو مہلت عطا فرماتا ہے اور فوری طور پر سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو یہ اللہ رب العزت کی صفت حلیمی کا تقاضا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز آپ دیکھیں، ایک اور سبب جس کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ سزا کو مؤخر کر دیتا ہے، ظالم کی سزا کو مؤخر کر دیتا ہے، وہ اس کو توبہ کا موقع دینا ہے۔ اللہ رب العزت جلدی نہیں فرماتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو بھی بندہ ہو اس کے پاس پورا موقع ہو۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ رب العزت، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت لوگوں کی غلطیوں پر ان کی فوری گرفت کرنا شروع کر دے تو اس روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم کی بنیاد پر لوگوں کو پورا مہلت اور موقع دیتا ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے، توبہ کر لیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ بسا اوقات یہ مہلت آغاز میں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک وقت کے بعد بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ سوچئے ذرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ اور اس طرح کے کتنے صحابہ کم ہی تھے بھائی جو دعوت دی حضور نے اور وہ اسلام قبول کر لیا۔ بہت سارے حضرت عمر فاروق جیسے بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی اسلام سے پہلے، جنہوں نے مسلمانوں پر باقاعدہ تشدد کیا، جنہوں نے مسلمانوں پر بڑھ کر حملے کیا اور مسلمانوں کو قتل کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خالد بن ولید غزوہ احد کا پورا حال آپ پڑھیے کہ مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدلنے والے خالد بن ولید تھے، پشت سے حملہ کیا اور مسلمانوں کی فتح جو تھی وہ شکست کے اندر بدل گئی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ چاہے ابو سفیان ہوں، یہ موقع نہیں ہے کہ میں وہ کارنامے گنوا سکوں، چاہے ابو سفیان ہوں جنہوں نے ہر لشکر کی قیادت کی، کفر کے ہر لشکر کی قیادت کی، لیکن جب مسلمان ہوئے تو اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے ان سے اور ان کی اولاد سے کس طرح کے کام لیے۔ جو مثبت پہلو ہیں ان کی طرف ذرا آپ جائیں نا۔ اور خالد بن ولید اسلام کے کس طرح ایک ایسے جرنیل کے روپ میں آتے ہیں کہ پوری زندگی کفر اس کوشش میں رہا کہ کسی طرح ان کو شکست دے، لیکن جس لشکر کی قیادت بھی خالد بن ولید نے کی ہے اللہ رب العزت نے اس کو فتح عطا فرمائی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا۔ وہ تلوار دشمن کے ہاتھ سے ٹوٹ نہیں سکتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مستشرقین نے کہا کہ صحیح معنوں میں پیغمبر اسلام کی دعوت کو، ان کی ریاست کو نقطہ کمال تک پہنچانے والا جو شخص تھا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ لوگ آغاز میں کیا تھے؟ اگر اللہ رب العزت توبہ کی مہلت نہ عطا فرماتا تو کیا ہوتا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو قانون جزا اور سزا ہے اس میں بسا اوقات حکمتیں ہمیں سمجھ نہیں ہوتی۔ ہم لوگ
اللہ رب العزت سے شکوہ کرنے لگتے ہیں جب کوئی زیادتی یا ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فوراً اس کے جزا اور سزا کا جو قانون ہے اس کو حرکت میں آنا چاہیے. تو اس تاخیر کے پیچھے کس طرح کے اسرار و حکم ہیں ان ساری چیزوں سے ہم پوری طرح آگاہ نہیں ہوتے. اچھا بسا اوقات اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت اس وجہ سے بھی مہلت عطا فرماتا ہے کہ حتمی اور آخری طور پر اتمام حجت کر دی جائے. اللہ رب العزت بندے کی ہدایت کا آخری جو موقع ہو سکتا ہے وہ بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے تاکہ جب قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں تو یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ہمیں تو اس طرح موقع ہی نہیں دیا گیا. تو سارے موقع اللہ رب العزت ان کو ہدایت کے عطا فرماتا ہے. عقل اور دانش بھی دی انبیاء کے ذریعے بھی, پھر وحی اور رسالت کے سلسلے کے ذریعے, اہل علم اور علماء کے ذریعے, ماحول, ساری چیزیں اس کی فیور کے اندر کی ہیں. اگر پھر بھی کوئی انسان ہدایت کی طرف نہیں آتا اور ظلم کو اس کے سامنے بالکل عیاں کر دیا کہ یہ غلط ہے, یہ ظلم ہے, اس کی فطرت اس کو پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہ بندے تو غلط کر رہا ہے, اس کی عقل اور دانش اس کو کہہ رہی ہے کہ غلط ہے, اللہ کا کلام اس کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے, لوگ اس کو خبردار کر رہے ہیں. اللہ رب العزت یہ سارا موقع اس لیے عطا فرماتا ہے. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, یہ جو ظالم لوگ کرتے ہیں مت سمجھو کہ اللہ اس سے غافل ہے. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ, یہ اس لیے ہے کہ پھر اللہ رب العزت یہ مؤخر اس کے لیے کرتا ہے کہ پھر کل جب وہ گرفت کرے گا تو لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. بتائے گا پھر کیسے وہ پکڑتا ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی گرفت جو ہے وہ بڑی سخت ہے, تو بندے کو ڈرنا چاہیے. ایک اور چیز, اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ بسا اوقات اللہ رب العزت لوگوں کے اعمال کی سزا کے طور پر بھی ان کو آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ اعمالکم اموالکم, تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. جس طرح کہ تم اعمال کرو گے تمہاری قیادت تمہارے اس عمل کا, تمہارے ان اعمال کا نتیجہ ہوگی. اب تمہیں خود سوچنا چاہیے کہ تم اگر اچھا رویہ اختیار کرو گے, تمہارے رویے ٹھیک ہوں گے تو تمہارے حکمران بھی ٹھیک ہوں گے. اور اگر تم بددیانت ہو, ملاوٹ کرنے والے ہو, میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے والے ہو, دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے ہو, تو پھر تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارے حکمران بھی اسی نوعیت کے ہوں گے. تو انسان کا جو عمل ہے انفرادی طور پر اور سوسائٹی کا جو عمل ہے اجتماعی طور پر, وہی ان کے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. بندہ کوستا کسی اور کو ہے, ذمہ دار حقیقتاً خود ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ الانعام کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کہ ہم اسی طرح بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں کے خلاف کھڑے کر دیتے. تو بندہ اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا, یہ دیکھے کہ اس کے اپنے اعمال کیا ہیں. بہت سارے نکات ابھی باقی ہیں لیکن میں ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. یہ بابا جی اشفاق زاویہ والے, ان کا میں ایک دیکھ رہا تھا, بڑی انہوں نے اپنا ایک مکالمہ بیان کیا کسی نو مسلم کے ساتھ کہ کوئی شخص مسلمان ہوا تو ان کے ساتھ وہ گفتگو میں ان سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ
ہم اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو ماننے والے ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو وہ نو مسلم جو تھا وہ کہنے لگا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلام واپس آئے گا، اسلام پھر دنیا میں کامیاب ہوگا، مسلمان پھر کامیاب ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس پر بڑی اس کے اس خیالات اور اس کی اس بات پر بڑا مسرت کا اظہار کیا۔ تو اس نے مجھ سے کہا لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ یہ کام تمہارے ذریعے نہیں ہوگا، یہ تمہارے ذریعے نہیں ہوگا، یہ ہمارے ذریعے ہوگا۔ ہم لوگ مسلمان ہوں گے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے مسلمان ہو جائیں، ایک خاص تعداد میں جب ہم لوگ مسلمان ہوں گے تو ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے، تم ہمارے پیچھے چلو گے۔ اس لیے کہ قوموں کے کامیاب ہونے کے لیے جو اخلاقی اوصاف چاہیے تم تو اس سے کوسوں دور ہو، تمہارے اندر تو ڈسپلن ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بد تہذیبی اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آپ کبھی دیکھیے یو ٹرن پر اور ون وے کی مخالفت میں دیکھیں کہ پڑھے لکھے لوگ وابڈا ٹاؤن کے کر رہے ہوتے ہیں، اشارے توڑ رہے ہوتے ہیں، لائنیں ساری کی ساری تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تمہارے ذریعے نہیں ہوگا، تمہارے اندر تو ڈسپلن ہی نہیں ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، تمہارے لوگوں کے اندر تو وقت کی قدر ہی نہیں ہے، تم تو وقت کو ضائع کرنے والے ہو، تمہارے اندر تو اجتماعی سوچ ہی نہیں ہے، ہر بندہ اپنی بارے میں فکر مند ہے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں تو بحیثیت قوم ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، بڑی اگر چھلانگ لگا دیں تو شاید اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے بارے میں سوچ لیں گے، اگر قومی سوچ کی بات کریں تو وہ سوچ تو اللہ معاف کرے کہ میں سب کی بات نہیں کرتا، عمومی طور پر جو ہمارا حال ہے وہ آپ کے سامنے کہ لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک تباہ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک کا کیا حال ہوا ہے کہ جس ملک کو لوگوں نے اس سوچ کے ساتھ توڑا تھا کہ مشرقی پاکستان تو ویسے ہی ہمارے لیے بوجھ ہے، اور آج یہ خطہ جو روئے زمین کا بہترین خطہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کا سب سے زبردست زرخیز میدانی علاقہ اتنی وسعت کے ساتھ یہ اہل پاکستان اور پنجاب اور آپ لوگوں کے پاس ہے، لیکن جو ہم نے حال کیا ہے اس ملک کا، تو اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں کہ یا اللہ ہم تو تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو بابا جی شفا کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی نا کہ یہ تم لوگ نہیں کرو گے، تمہارے اندر وہ اخلاقی قدریں مر چکی ہیں، یہ ہم لوگ کریں گے، ہمارے اندر یہ چیز ہے، ہم جانتے ہیں کہ نظم و ضبط کیا ہے، قانون کا احترام کیا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ دوسروں کے حق کے لیے کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے، جسے آپ سول سوسائٹی کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کا مسئلہ کھڑا ہوا تو پوری دنیا کھڑی ہو گئی، پورا ملک اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کیا ہمارے اندر یہ اپروچ اور سوچ ہے؟ میں مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا، بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں جب تک اللہ سے شکوے کرنے سے پہلے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، یہ ضروری ہے کہ ہم ان اخلاقی قدروں کی طرف واپس لوٹیں جن کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، جن سے قرآن پاک بھرا ہوا ہے۔ یہ ہمارے موضوعات ہیں، ہمارے گھروں کے، ہماری مسجدوں کے، ہمارے کالجز اور سکولوں کے، کہ جہاں پر ہمیں قوم تیار کرنی ہے، بھیڑ جو ہے وہ تیار نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔